ایک ہندو شاعر تھا، اس ہندو شاعر نے کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. سریا آسمان کے ستاروں کو کہتے ہیں. ہندو شاعر کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آنے سے آپ کے جو غلام تھے آسمان کے ستاروں تک جا پہنچے. نہیں رب کعبہ کی قسم ستارے کیا چیز ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو وہ تھے چلتے زمین پہ ہیں، قدموں کی آواز بہشت برین میں آ رہی ہے. ستارے کیا چیز ہے؟ ہندو شاعر کی تعبیر ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. درفشانی نے تیری موتی بکھیرنا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا. دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. دشمن دیوانہ کہہ رہے ہیں. جزاک اللہ. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی بات کا جواب آپ نے نہیں دینا، اللہ خود جواب نازل کر رہا ہوں. سرکی کا جملہ، سرکی کا ایک جملہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں. پریشان نہیں ہونا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سرکی پریشان تو ہوئے جدے سائیں کوئی نہ ہو من، اس کے وارث کوئی نہ ہونا، آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ یہی سورۃ القلم، یہ تو آخر تھا نا. اب سورۃ القلم کی ابتدا اللہ فرماتے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہ میں نے سورۃ القلم کی ابتدا کھولی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں والقلم، میں اللہ کو قلم کی قسم ہے. اللہ جس چیز کی قسم اٹھائے اس کی گواہی مراد ہوتی ہے. قلم گواہ ہے، وما یسطرون فرشتوں کی تحریریں گواہ ہیں، فرشتوں کے رجسٹر گواہ ہیں. مجنون تو وہ ہو جس پر میں اللہ ناراض ہو جاؤں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ فرمایا ما انت بنعمت ربک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات میں اللہ کریم کی نعمتیں برس رہی ہیں. دیوانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آ سکتی. قرآن پاک کے تو میں نے حوالے دکھائے، اب ذرا حدیث پاک کی طرف آتا ہوں. اللہ کا قرآن اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان دونوں ہماری آنکھوں کا نور ہیں. دشمن دیوانہ کہہ رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے بدر کے میدان میں پہنچے ہوئے ہیں. قرآن پاک کے الفاظ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب. اللہ فرماتے ہیں مجھے اللہ ہونے کی قسم ہے، میں اللہ کریم نے بدر کے میدان میں تمہاری امداد کی. تم کمزور تھے. میں نے سبق روک دیا.
میرے تمام بزرگ اور بھائی دل حاضر کریں، جن خوش نصیب دوستوں کو اللہ نے حرمین شریفین کا دیدار نصیب کیا ہے، اگر انہوں نے مقام بدر پر جا کر بھی منظر دیکھا ہو، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دل کی کھڑکیاں کھولیے گا۔ دین جھگڑے کا نام نہیں، دین پیار اور محبت کا نام ہے۔ 80 میل سفر آج کے تقریباً 150 کلومیٹر بنتے ہیں، مدینہ طیبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں 313 صحابہ کرام کی جماعت کو لے کر 80 میل کے فاصلے پر بدر کے مقام پہ پہنچے۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امام الانبیاء ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہونا برحق، لیکن ہر جگہ موجود ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ اتنی شان کے باوجود، اتنے رتبے اور مقام کے باوجود اگر آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہوتے تو مدینہ طیبہ چھوڑ کر مقام بدر پر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ، یہ میرے سامنے آیت نمبر 7 کھلی ہوئی ہے، یہ حوالہ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، 3 بندے علیحدہ کمرے میں بیٹھ کر آپس میں کوئی خفیہ مشورہ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگر مشورہ کرنے والے 3 ہیں، چوتھا اللہ کریم میں ان کے ساتھ ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، مشورہ کرنے والے بندے 5 ہیں، چھٹا اللہ کریم میں ان کے ساتھ ہے۔ اللہ بس فرمایا نہیں وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، جس مقام پر ہیں، جس جگہ پر ہیں، اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کریم کے قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا۔ اللہ کا نام اونچا لینے کی درخواست کر رہا ہوں بھائیوں سے جذبے اور محبت کے ساتھ، تاکہ زمین آپ کے اور میرے حق میں گواہ بن جائے دن قیامت کے۔ ہر وقت ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ عجیب بات، یہ سورت المجادلہ کی آیت ہے۔ سورت مجادلہ یہ شروع میں لکھا ہوا ہے مدنیتن، یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی۔ میں کوئی سورت کھولتا ہوں اور کوئی سورت، یہ سورت بنی اسرائیل میرے سامنے آ گئی، اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے سورت بنی اسرائیل مکیاتن، یہ 114 قرآن پاک کی صورتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، قرآن پاک نازل ہوا مکی صورتیں۔ ہجرت کے بعد جو قرآن پاک کا حصہ نازل ہوا وہ مدنی صورتیں۔ دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شان اور مقام کے باوجود ہر جگہ موجود ہوتے تو مکی اور مدنی صورتوں کا فرق کبھی نہ ہوتا۔ آپ بدر کے میدان میں پہنچے، یہ سبق تھا۔ صحابہ کرام کے حصے میں ریتلی زمین آئی، چلتے ہیں تو پاؤں ریت میں دھس رہے ہیں، اور دشمنوں نے پکی زمین پہ قبضہ کر لیا۔ صحابہ کرام کے پاس سواریاں بھی کم ہیں، دشمنوں کے پاس سواریاں بھی وافر ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس ہتھیار بھی نہیں ہیں، ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، 1-2 تلواریں ہیں، اور دشمن اسلحہ سے لیس ہیں۔ پانی پر بھی مکہ کے دشمنوں نے قبضہ کر لیا، صحابہ کرام کے حصے کا پانی بھی ختم ہو گیا۔ سورۃ الانفال
یہ میرے سامنے نامہ پارا رب العالمین کا قرآن میں نے کھولا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. یہ حوالہ ہے. آیت نمبر سپارہ بھی 9 آیت بھی 9. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا رومال مجھے دو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر چادر مبارک ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتحال کیا. ابتحال اس کو کہتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہیں. عاجزی کے ساتھ صحابہ کرام بھی اللہ کے حضور میں 10 بدعا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے گئے, ہاتھ بلند کرتے گئے. اتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اونچے ہوئے, کندھوں سے چادر بھی نیچے گر پڑی. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, بڑی بے قراری کے عالم میں چادر مبارک اٹھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ رکھی. اللہ کے محبوب بس کر دیجئے, اب آپ کی آہوزاری ہم سے برداشت نہیں ہو رہی. اللہ کریم کے قرآن کے الفاظ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اللہ فرماتے تم فریادیں کر رہے تھے اپنے پروردگار کے سامنے. یہ میرے سامنے سورۃ الانفال نامہ پارا آیت نمبر 9 پہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے. امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کرنے والے, 313 صحابہ کرام فریاد کرنے والے. اللہ کا نام پھر اونچا لینے کی اپیل کر رہا ہوں. سارے فریاد کرنے والے, لیکن فریاد سننے اور قبول کرنے والا کون ہے؟ فاستجاب لکم. اللہ نے تمہاری فریاد سن کر قبول کر لی. فرمایا گھبرانا نہیں, ان کے پاس ہتھیار وافر, سواریاں بھی زیادہ, زمین بھی دشمنوں نے پکی سنبھال لی ہے, پانی بھی ان کے پاس موجود ہے. تم من بظاہر تمام اسباب سے خالی ہو, پریشان نہیں ہونا, میں اللہ کریم فرشتوں کی جماعت نازل کرنے والا ہوں. لمبی تفصیل ہے, سبق نہ رہ جائے اے سبق پر. بڑی پریشانی کا عالم, اللہ کی قدرت. دشمنوں کا ایک بندہ چلتے چلتے صحابہ کرام کے لشکر کے قریب آ پہنچا. صحابہ کرام نے اسے پکڑ لیا. تمہاری تعداد کتنی ہے؟ تعداد بتاؤ. دشمنوں کے بندے نے کہا میں نہیں بتاتا. کیسے نہیں بتائے گا؟ صحابہ کرام نے اسے مارنا شروع کر دیا. مار بھی کھاتا جا رہا ہے لیکن تعداد نہیں بتا رہا. اور قانون یہ ہے, اگر دشمن کی تعداد کا پتہ چل جائے انسان میں مقابلہ کرنے کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. نہیں بتاتا. صحابہ کرام نے خوب مارا پیٹا. اس نے ایک جملہ کہا, واللہ لکثیر, اللہ کی قسم ہماری تعداد تم مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے, لیکن کتنی زیادہ ہے یہ نہیں بتا رہا. اللہ کریم کی حکمت. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان کا چکر لگا رہے تھے, صحابہ کرام کے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے. چلتے چلتے اتفاق سے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے. یہ کون ہے بھائی؟ میرے ساتھیوں اس کو کیوں مار رہے ہو؟ جانثاروں نے عرض کی حضرت یہ دشمنوں کا بندہ ہے,
چلتے چلتے ہمارے لشکر کے قریب آ پہنچا، ہم نے اسے پکڑ لیا، ہم تعداد پوچھنا چاہتے ہیں لیکن تعداد نہیں بتا رہا۔ تعداد پوچھنا چاہتے ہو؟ جی دشمن کتنے ہیں؟ مارا پیٹا نہیں بتاتا، کہتے ہم زیادہ ہیں بس۔ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ حضرت ہم نے تو تعداد پوچھنی، آپ کچھ نہ کہے نا۔ صحابہ کرام نے مارنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیچھے پیچھے چل۔ اب کہیں وہ بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ صحابہ کرام آس پاس موجود تھے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے، دشمنوں کا بندہ پیچھے پیچھے، صحابہ کرام کی جماعت بھی ساتھ۔ آج تو وہاں بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد العریش، جہاں بدر کے میدان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگایا گیا تھا، جھوپڑا نمونہ خیمہ۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو حکم دیا اس کے لیے کھانا لے آؤ۔ کھانا؟ جی جی۔ اب کیسے ہمارا محاورہ دال ساگ، جنگ کے میدان میں کون سا اعلیٰ کھانا میسر ہو سکتا تھا؟ دال ساگ، جو سادہ قسم کا کھانا تھا، صحابہ کرام کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا۔ دشمن نے کھانا شروع کر دیا، اب کھانا کھاتا جا رہا ہے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں۔ ناراض نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ کیا مطلب حضرت؟ آپ نے فرمایا ہمارے پاس تو یہی سادہ سا کھانا ہے، دال ساگ، ہم یہی کچھ پیش کر سکتے تھے مہمان نوازی کے طور پر، یہ سادہ سودہ کھانا جو ہے۔ ویسے تجھے اپنے لشکر کے اندر اعلیٰ قسم کا کھانا ملتا ہوگا۔ جی ہاں، وہاں تو ہمیں بڑا عمدہ کھانا ملا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے لشکر میں کون سا کھانا کھایا کرتے ہو؟ اس دشمن نے جواب دیا ہم تو اپنے لشکر میں روزانہ اونٹ ذبح کر کے اونٹوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں، اعلیٰ ترین خوراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ، ان کا گوشت، اچھا ٹھیک، کتنے اونٹ روزانہ ذبح کر کے کھاتے ہو؟ اس نے کہا کھانا کھاتے کھاتے حضرت 10 اونٹ ہم ذبح کر کے روزانہ کھاتے ہیں۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام اس دشمن کو چھوڑ دو، میں نے دشمنوں کی تعداد پوچھ لی ہے۔ حضرت آپ نے کہاں تعداد پوچھی ہے؟ میں نے پوچھ لی ہے، اس کو جانے دو، بس تم جاؤ۔ صحابہ کرام حیران، بیٹا کیسے آپ نے تعداد پوچھ لی؟ یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے کیا کہا ہے؟ اونٹوں کا گوشت کھایا کرتے ہیں روزانہ۔ جی ہاں، کتنے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں؟ حضرت اس نے کہا ہے 10 اونٹ روزانہ ذبح کر کے کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بندے مل کر 1 اونٹ کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ روزانہ 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے۔ اس عقل مندی کا مقابلہ کون کرے؟ دشمن تو کہہ رہے ہیں انہو لمجنون، معاذ اللہ، عام صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں۔ تو دعویٰ میرا سچا ہے نا دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عقل مند اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک پیدا کرے گا۔ ایک اور حدیث پاک، قرآن پاک کے ساتھ ساتھ حدیث پاک۔
ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جھگڑا ختم، جھگڑا ختم۔ اب تو حالات یہ ہیں، اعلان ہو رہا ہے، بینر لہرا رہے ہیں کہ سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ۔ نہیں نہیں میرے دوستو، اللہ کے قرآن پاک کا فیصلہ میں یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرمان کا بھی اعلان یہ ہے کہ جو عاشق ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس چل کر نہیں جانا ہوتا تھا، بلکہ قانون یہ ہے کہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر، نبی کو وہ در در بلاتا نہیں ہے۔ آپ کی خدمت میں چل کر آیا جا نثار، حضرت بڑا پریشان ہوں، کیوں کیا بات ہے؟ حضرت بہت پریشانی، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، یہ میرے سامنے 12واں پارہ، سورت کا نام سورت ہود، یہ میں نے آخری آیت کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 123، یہ 70 پہلی صفحے کی۔ فرمایا وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، آسمانوں کے اور زمین کے غیب کا مالک صرف اللہ ہے۔ دوستو جھگڑے کی بات نہیں، اتنی شان اور رتبے کے باوجود اگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کا حال جانتے ہوتے، آسمان و زمین کا غیب جانتے ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی دلی پریشانی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ کیا پریشانی ہے؟ خیر تو ہے؟ حضرت بڑی پریشانی ہے، کیا بات ہے؟ پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، میں بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ معاف کرے، کیسے ہمارا میاں والی ہوتا تھا، لوگ آنکھڑائی فیر مار، المیہ ہے نا، 1 جنوری سے لے کر آج تک 111 قتل میاں والی میں ہو چکے ہیں، ابھی تو سال بھی پورا نہیں ہوا، یہ ہمارے بشرتے فیر مار، ہائے ہائے۔ قربان جاؤں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دانائی اور عقل مندی پر، آپ نے فرمایا پڑوسی تنگ کرتا ہے، اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر راستے میں رکھ دے، پاس بیٹھ جا، سامان باہر کو جیا، کوئی پوچھے کہنا پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ ہمارے والے تکلفات تو تھے نہیں، جو چھوٹا موٹا سامان تھا اس نے گھر سے باہر راستے میں رکھ دیا، ساتھ بیٹھ گیا۔ اب راستہ جو تھا، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، ایک بندہ رک گیا، خیر تو ہے بھائی جان، یہ کیوں آپ نے سامان گھر کا باہر راستے میں رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگا پڑوسی بڑا تنگ کرتا ہے۔ اچھا 1 منٹ، ٹھک 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 ٹھک، سوال کرنے والے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، یار کیوں اس کو تنگ کرتے ہو؟ کمال ہے یار، اتنا تو تم نے پریشان کیا، سامان راستے پر رکھ کر بیٹھا ہوا ہے، یار کیوں پریشان کرتے؟ انہوں نے کہا جاؤ یار کام کرو اپنا۔ دوسرا بندہ آیا، راستہ جو تھا، اس نے پوچھا کیوں سامان باہر پڑا ہے، خود ساتھ پڑوسی تنگ کرتا ہے۔ اچھا ٹھک ٹھک ٹھک، اس نے بھی دروازہ جا کھٹکھٹایا۔ اب 5-6 بندوں نے ایسے کیا، پڑوسی تنگ آ گیا، یار مہربانی کر۔ پڑوسی آیا، اللہ کا واسطہ سامان گھر میں رکھ۔ اس نے کہا نہیں بھائی میں نہیں رکھوں گا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا سامان گھر کے باہر رکھ کر ساتھ بیٹھنا ہے، پڑوسی منت کر رہا ہے، عاجزی کر رہا ہے، لیکن یہ سامان گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا پڑوسی کی عاجزی اور منت حد سے زیادہ گزری، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، اللہ کے محبوب پڑوسی معافی بھی مانگ رہا ہے، تنگ نہ کرنے کا وعدہ بھی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سامان گھر میں رکھنے کی اجازت ہے، گھر کے اندر سامان رکھا گیا، حدیث پاک میں آیا جتنے تک یہ بندہ زندہ رہا پڑوسی نے کبھی بھی پریشان نہیں کیا۔ اس عقل بندی کا مقابلہ کون کرے؟ میں سنانا یہ چاہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہہ رہے تھے انکا لمجنون، معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے ہیں، اور رب العالمین نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد والا حربہ کامیاب نہیں ہو سکا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کر رہے ہیں، آپ کو مجنون اور دیوانہ کہہ رہے ہیں، میں اللہ کریم نے جواب دینا ہے دیوانہ ہونا تو درکنار، دیوانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ جو مقام سنایا تھا خطبے میں مختصر الفاظ میں اس کی تشریح کر دی ہے۔ میں نے ابھی گوجر خان جا کر ایک کانفرنس میں شریک ہونا ہے، اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مولانا سلطان اسلم صاحب کے لیے، ان کے تمام معاونین رفقا کے لیے میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں۔ ایک عجیب سی تسکین محسوس ہوتی ہے الکوثر مسجد میں حاضر ہو کر، کافی طویل عرصے بعد حاضری ہوئی، اللہ کریم یہ محبتیں اور